جب بھی وزیر اعظم کی کال آتی ہے عوام نکلتی ہے اور عوام اس پر لبیک کہتی ہے اور ہر دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی. اطلاعات میں کہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ انڈیا جو ہے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی سے جیلس ہو رہا ہے. جی وہ لوگوں نے اس کے بعد تصویریں ساری لگا دی ہیں نکال کر، وہ جو ترچھی ٹوپی والی، وہ لمبے بوٹس والی، وہ کون سی والی، وہ جوکروں کی والی. تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں اپنا مذاق مت اڑائیں. ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ جب تک جنگ والے حالات ہیں خدا را ہم جیسے لوگوں سے بیانات دلوا لیں. ہم ملک کے اس سلامتی کے لیے بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان سے لوگوں کو ملنے دیں، ان کی ٹویٹ آنے دیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نیریٹو بنے. مودی سرکار کو بھی کوئی ڈٹ کر جواب دے سکے. ایسے جوکروں کو آپ مسلط کریں گے اور ان کے پھر بیانات چلیں گے تو انڈین میڈیا بھی مذاق اڑائے گا، انٹرنیشنل میڈیا بھی مذاق اڑائے گا اور پھر آپ کی سٹیٹمنٹس لے کر انڈیا کو UN جانا پڑے گا. ہم آج بھی بیان بھی اپنے ملک کے لیے دیں گے، دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کریں گے. اب تو آپ نے ہمیں ویسی عادت ڈال دی ہے ایک وقت میں کئی جگہ پر ہونے کی، تو ایک وقت میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں. میڈم میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کیرن سیکٹر پہ اور نیلم پہ جو ہے حالات خراب ہے، کشیدگی ہے، لیکن وہاں کے لوکل لوگوں سے صبح میری بات ہوئی ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب امن شانتی ہے، تو میڈیا پہ کیوں چلا رہے ہیں جی؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ان کی بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی ہر چیز جھوٹی ہے. اسی لیے تو کہتی ہوں یہ نہ کریں شیر آیا اور آخر میں جب شیر آ جائے تو عوام اس کا یقین کرنے کو ہی تیار نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 7 اور 8 تاریخ کو ہم یہی کہیں گے کہ لاہور آجے دیکھ لیجیے گا گرینڈ الائنس کتنا کامیاب ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، قومی ایجنڈا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کی ہے اس ملک کو میں سویلین سپرمیسی کی، عدلیہ کی آزادی کی، جمہوریت کی، اور یہ جو ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ صحیح کرنے کی. تو یہ جو اپوزیشن اتحاد نے جس طرح کا کام کیا ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہے. حکومت کو بھی اب آنا چاہیے کیونکہ حکومت تو کوئی بھی لائے عمل دینے میں کامیاب نہیں رہی. کل کی آپ نے ان کی بریفنگ دیکھ لی اور کل کی ان کی بریفنگ کی سنجیدگی بھی دیکھ لی ہے اور ایک طرف یہ پورا پیپر بھی پڑھ لیا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اپوزیشن نے ایک دفعہ دوبارہ حکومت کو ناک ڈاؤن کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر اس وقت کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے بیکاز انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو تو لوگ ہی نہیں نکلے. تو یہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا ڈی چوک یہاں پہ عوام ہی عوام پہنچی تھی، لوگوں کے جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں شہادتیں بھی ہوئی، تو لوگ تو نکلے شہادتیں دی. لیکن آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب کا بیان بڑا متنازع بیان دیا، انہوں نے کارکنان کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی اس سے. اچھا میں نے ویسے ان کا بیان پورا سنا نہیں ہے، اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. بٹ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی، جو عوام نے، کارکنوں نے اس دن مزاحمت دکھائی ہے، ایون شہادتیں ہماری ہو گئیں اور جس طرح سے ہمارے لوگ نکلے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں کہ اتنی FIRs ہوئیں، اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنی جبری گمشدگیاں ہوئیں، گھر ٹوٹ گئے، لوگ اغوا ہو گئے، ملٹری کسٹڈی میں لوگ چلے گئے. لیکن آج بھی تشدد کا جواب، یہ جو گولیاں چلی ہیں ان کا جواب، جعلی FIRوں کا جواب، اس جبر کا جواب وہ پھر بھی آواز اٹھا کر پرامن احتجاج کر کے دیتے. تو میں آرام سے یہ بتائیے کہ صنم جاوید صاحبہ بھی اندر ہیں اور ایک خاتون کی حکومت ہے، اور اس صورتحال میں آپ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملات ابھی تک نہیں ہوئے، پنجاب میں آپ کو نکلنے کیوں نہیں دیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے صنم کی بات کی ہے، اللہ کرے آج ان کو 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا جائے گا. ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تشدد اس دفعہ خواتین کے اوپر ہوا ہے یہ نہایت ہی قابل مذمت. تو اب مطلب مذمت کتنی ہم نے مذمت کرنی ہے. پنجاب کے اندر جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اور خواتین کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، چن کے نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر میرے پر ہوا تشدد بھی میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا اور آپ کے سامنے کھلے عام ہو رہا تھا، اس میں کسی
کا ڈر نہیں تھا، پھر صنم کے اوپر، پھر جو ہماری ہیلتھ الائنس کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کا بھی حق رہ گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اسلام تو خواتین کی عزت اور حرمت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو آیات سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تکریم کرنی چاہیے، لیکن اس کے تو وائس ورثہ ہے. یہاں پر اس کے وائس ورثہ یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہے ہیں، جسمانی تشدد تک بات پہنچ گئی ہے. بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، ہماری لاتعداد خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. یہ جس طرح سے آئندہ یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہماری کئی بچیوں کو ابڈکٹ کیا گیا کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دینا ہے، تو یہ اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ 9 مئی دوبارہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے کہ شوف سرکار بھی ہوگی، ویڈیو والی سرکار ہوگی، کبوتر والی سرکار ہوگی. عقیدت و احترام سے بنائیں گے آپ لوگ اس مرتبہ بھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی فسادیت ہم پر مسلط کی جاتی ہے، آپ نے ہمارا بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بھی شاید 2.5 سال سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پہ ریڈز بھی ہونی ہے، FIRs بھی ہونی ہے، ہمارے گھروں کے باہر بھی انہوں نے کھڑا ہونا ہے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. نواز شریف اور مریم نواز لیکن پرامن طور ابھی تک ایک مذمتی بیان نہیں دیا، مودی پر کامنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اس خاندان سے کوئی ایک بندہ بھی مودی کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے یا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے؟ اس شرم کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے. نواسی کی شادیوں میں آپ نے بلانا ہو، مری تک بغیر ویزا لگوا کر لے کر جانا ہو، ڈان لیکس ہو یا والیوم 10 ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بامبے حملوں کا ایون جو الزام ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اور اب بھی جو وزیر دفاع کا جو بیانات ہیں یا جو سو کالڈ ان کے اتحادی بیٹے وہ جس طرح کا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زبان بندی وہ کیسے کرائیں گے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمے کب کرائیں گے. اب تو یہ وقت آ گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ، ابھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا، اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے، آپ نے کہا. لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے، تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں، یہاں پر گولیاں کھائی تھی یا ان پر جو شولنگ ہوئی تھی، کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں، جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتھکڑیوں کو چھوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فیبرری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنی دیر کریں گے نقصان PTI کا نہیں، نقصان ملک کا ہوگا. ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ تشدد کریں، ظلم کریں، FIRs کریں، عدالتوں میں لے کر جائیں، نعرہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کیا پتہ کہ ہم بھی پاکستان زندہ باد یا کا نعبد و یا کا نستعین اور عمران خان زندہ باد کی ریلیاں نکالیں. ان سے کہیں پیڈ لوگ اور جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو ان سے جتنی مرضی ریلیز نکلوا لیں، کوئی فائدہ نہیں.